بنا میں جہاندار جہاں کشا جہاں آفرین، دست کشائے عطائے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک انفارمل محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس محفل کے روح رواں ہیں ملک کے مایہ ناز ماہر قانون دان، ہیومن رائٹس کے علم بردار اور ختم نبوت کمیٹی کے چیئرمین محترم جناب میاں محمد اشرف آسمی صاحب۔ میں میاں صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اس انفارمل گیٹ ٹوگیدر میں اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں۔ بہت شکریہ جناب، میں شکر گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد حسن علی صاحب کا، جناب محترم علی احمد کیانی ایڈوکیٹ صاحب کا، جناب صاحبزادہ حذیفہ آسمی کا، اور پیرزادہ میاں عمر آسمی صاحب کا کہ وہ آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو نوجوان ہے آج کل، وہ ملک کے موجودہ حالات سے اور ملک کا موجودہ جو سماجی اور معاشی اور جو ڈھانچہ ہے اور جو جابس کی پرابلمز ان کو آ رہی ہیں، اور پھر یہ کرونا کے مسائل بھی آ گئے، ان ساری صورتحال پہ نوجوان نسل جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس سے افیکٹ تو ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں نوجوانوں کو جب جابس اپرچونٹیز کم ہیں اور جو ہمارا آجر ہے، انٹرپرینر ہے، جو کام کرنے والا بندہ ہے، جو سیٹ ہے، اس کی ایک اپنی نفسیات ہے، تو نوجوان نسل کس طریقے سے اپنے معاشی معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتی ہے؟ کیوں جی حسن صاحب، کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے معاشی مسائل کو کس طرح اوور کم کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو نوجوانوں کو وہ ہمیں ہمارے اسلام کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، وہ تو وہ دو ہے، وہ جد و جہد ہے، وہ سستی اور کاہلی اور مایوسی کے گرداب سے اپنے آپ کو نکالنے کی ایک کوشش ہے کہ وہ کسی ایسی ذہنی پریشانی میں، ایسی مایوسی کا شکار نہ ہوں ان حالات میں، بلکہ مسلسل تگ و دو میں رہیں، اسٹرائیو کریں، اگین اینڈ اگین، ٹرائی اگین اینڈ اگین، اور وہ کسی طور پہ بھی اپنے آپ کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ سیکنڈ، تعلیم از خود ایک بہت بڑا اثاثہ صحیح، لیکن وہ تنہا کچھ نہیں جب تک کہ آپ کے پاس اپنی کوئی ٹیپیکل ارننگ ایبل کوئی اسکل نہ ہو۔ ایون علامہ اقبال نے اپنی کتاب علم الاقتصاد میں اس چیز پہ بڑا ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ لوگوں مسلمانوں کو چاہیے کہ علم کا دامن نہ چھوڑیں، لیکن اپنی معاشی خوشحالی اور استحکام کے لیے اسکلز کو بھی اڈاپٹ کریں۔ تو میں تو نوجوانوں کو یہ ایمفیسائز کروں گا کہ وہ جو اسکل وائز جو ہے، ای کامرس کی اسکلز ہیں، آن لائن ارننگ کی اسکلز ہیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی جو اسکلز ہیں، اور اس پہ اپنی توجہ مرکوز کریں، اور اپنے آپ کو کبھی بھی کسی مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں۔ بڑی اچھی بات آپ نے حسن صاحب کہی کہ مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں۔ مسلمان جو ہے وہ تو کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جو ہم پچھلے 70 سالوں میں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، میرٹ نہیں ہے، اور بالکل میں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں پر قانون کی کوئی عملداری ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے ہمارا عدالتی نظام اور قانون کے معاملات، تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے اندر ہوپ لے کر آئے؟ سر وہی ہے نا کہ آپ دیکھیے اس کا ریئیکشن کیا ہم نے دیکھا پچھلے، اب آپ 60-70 سال کے عرصہ کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اسی میں چلے جائیں تو 60-70 سال میں ہم نے جو چیز آبزرو کی ہے نوجوانوں میں، بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ وہ برین ڈرین ہے۔ لوگ برین ڈرین ہو گئے یہاں سے، اتنا انٹلیکچوئلز پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کون اپنی زندگیاں یہاں پہ صرف کرے عدل و انصاف
اگر تحریک انصاف نہیں کر سکی تو اوروں نے کیا کرنا ہے. صحیح بات کہہ رہے ہیں جناب صاحبزادہ حذیفہ عاصمی صاحب، آپ ماشاءاللہ نوجوان دانشور ہیں اور آپ نے کتاب بھی سوچ کا سفر لکھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے کے آنا چاہیے؟ دیکھیے جی، جو سبق ہمیں پڑھایا گیا، جو تربیت میں جو ہمارے خون میں ڈالا گیا، اگر ہم اس سے ہی پرسیو کرتے ہیں تو پھر ہی وہ ہوگا. اب دیکھا جائے تربیت میں کیا ہے، تربیت میں ہمیں اقبال کے اشعار بتائے گی. اقبال کے اشعار میں ہمیں خودی بھی ملتی ہے، اقبال کے اشعار میں ہمیں عشق مصطفیٰ بھی ملتا ہے. تو اگر وہ ہمارے اندر موجود ہے اور پازیٹیوٹی اگر اسپریڈ کرتے جاتے ہیں تو پھر ہی ممکن ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں نا مضبوط فوٹنگ کے ساتھ آگے جا سکیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حذیفہ کا کہنا ہے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ، کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے خون میں شامل ہے، عشق رسول، اور ہمارے پاس جو وطن سے محبت کی باتیں ہیں، اور ہمارا قرآن جو ہے ہمیں جو موٹیویشن دے رہا ہے، تو اس سارے سیناریوں میں پیرزادہ صاحب آپ فرمائیں کہ نوجوان جو ہیں وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان ماضی کی نسبت زیادہ سمجھدار ہے، اس کا بڑا اچھا بیہیویئر ہے، سوشل میڈیا کا بھی فرق ہے، نیٹ کا بھی فرق ہے، اور کردار کے لحاظ سے بھی میں کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان بہت بہتر ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں ان کو کس طرح اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروئے کار لانا چاہیے؟ جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پرانے دور میں یہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا، تو اس لحاظ سے ہمیں ان چیزوں کو لے کر اپنی تمام تر جو بھی سرگرمیاں ہیں اس کو ڈیجیٹل طور پر لے کے چلنا چاہیے. اور ہم اس چیز کو احسن طریقے سے چل سکتے ہیں، صوفیہ کا ہو گیا، دینی ہو گئی، معاشیت کے لحاظ سے ہو گئے، جو بھی، پھر یہ ہم بہتر طور پر، جیسے کہ باہر فورن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح ڈیجیٹل طور پر چل رہے ہوتے ہیں، ای کامرس ہو گیا، فلاں چیزیں ہوں گی، یا سوشلائز طریقے سے، تو یہ کام زیادہ اچھا چل سکتا ہے سوشل اور ڈیجیٹل طور پر جو ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آدھی درجن کتابوں کے مصنف، ممتاز شاعر، قانون دان جناب علی کیانی ایڈوکیٹ موجود ہیں. تو کیانی صاحب، آپ کے خیال میں کیا ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس وقت اپنے اندر جو ہے وہ مثبت سوچ رکھتا ہے یا منفی، موجودہ حکومتی حالات میں اور موجودہ معاشی اور سماجی حالات میں اور حکومت کا جو سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے آپ بھی چند منٹ میں اپنی جو ہے نا میں نواز شاہ سے جو ہے نا نوازیں؟ جی بہت شکریہ. جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں حکومتی جو رویے ہیں اس میں یقیناً نوجوان تو خیر اس میں مجموعی طور پہ ہر بندہ ہی افسردگی کا شکار ہے، ہر آدمی جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے. اور اس جس طرح سے روزگار کے مواقع کم ہوئے ہیں، نوجوانوں کو اس حکومت سے بڑی امیدیں تھی کہ یہ حکومت آئے گی تو شاید کوئی انقلابی اقدامات اٹھائے گی، نوجوان جو ہے صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا. لیکن وہ حکومتی سطح پر ایسا کوئی جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی، تو یقیناً نوجوان تو مایوسی کا شکار ہوگا. لیکن نوجوانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ذہنی فکری صلاحیتیں ہیں، وہ اپنے اس کو بروئے کار لا کر اس بامر سے وہ نکل سکتے ہیں. لیکن ان کو مایوسی کا شکار بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قوم کا جو مستقبل ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو جو ہے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور مثبت سوچ رکھیں اور ایک نئے جوش اور ولولے سے آگے بڑھیں. انشاءاللہ کامیابی کا قدم چومے گی. محترم ناظرین و سامعین، بہت مختصر انداز میں اور بڑے جامع انداز میں ہمارے جو حاضرین ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو بات ہمارے سامنے آتی ہے
जिस तरह जनाब साहबजादा हसन अली साहब ने भी कहा, पीरजादा उमर ने भी कहा, हुज़ैफा भी यही बात कहते हुए दिखाई दिए, और जनाब अली अहमद कियानी साहब भी जो है उन्होंने भी कहा कि मायूस नहीं होना, मायूसी कुफर है। और बहुत खूबसूरत बात कि हसन साहब ने जो कहा कि तालीम आप ज़रूर हासिल करें, अपनी फॉर्मल जो एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास स्किल होनी चाहिए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से एसोसिएट की हुई बहुत सी चीज़ें, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, बड़ा काम हो रहे हैं। इन हालात में अगर हमारा नौजवान जो है वो कोई स्किल हासिल कर लेता है ई कॉमर्स के हवाले से, जिस तरह पीरजादा साहब ने भी यही कहा, तो वो अर्निंग हैंड हो सकता है और अर्न कर सकता है, और उसके अंदर जो है वो एक, क्योंकि देखें फाइनेंशियल हालात बेहतर होने से कॉन्फिडेंस भी नौजवानों में आता है, अपने घर वालों की, अपने बूढ़े वालदैन की वो ज़रूरियात भी जब पूरी होती दिखाई देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो इसलिए आज की बात का जो हमें खुलासा मिलता है वो यही है कि हमें एक तो मायूस नहीं होना, दूसरा हमें स्किल, हमारे पास एक स्किल होनी चाहिए, हम काम को कर सकें। हमने मास्टर डिग्री कर ली, एमकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, सारा कुछ हो गया, हमने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन हासिल किया, जो नौजवान तबका है अगर वो कोई स्किल उसके पास आ जाती है, जिसका सबसे बड़ा जो काम है आजकल ई कॉमर्स में हम देखते हैं, तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बिजनेस यहाँ पर बैठकर हो रहे हैं, कॉल सेंटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं अपने तमाम जो मेरे यहाँ पर दोस्त तशरीफ़ रखते थे उन सब का शुक्रगुजार हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।